الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قیامت اور علامات قیامت سے متعلق پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں شفاعت سے متعلق پڑھیں گے۔ شفاعت کو اردو میں سفارش کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے۔ چنانچہ کتاب کی طرف آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوقات پھر پیدا ہو جائیں تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے جگہ جگہ۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا پھر سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس سے پھر ساری مخلوق پیدا ہو جائے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر باری باری سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے، یعنی دیگر پیغمبروں کے پاس بھی لوگ جائیں گے کہ ہمارے حق میں یا سب لوگوں کے حق میں سفارش کر دیں یا حساب کتاب شروع ہونے کی سفارش کر دیں، لیکن ہر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی اشارہ فرمائے گا۔ آخر میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ ترازو نصب کی جائے گی، یعنی جس میں اعمال تولے جاتے ہیں وہ ترازو نصب کی جائے گی، بھلے برے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس کا احسان حساب لیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش اس سے پہلے میری موت آ چکی ہوتی۔ بہرحال ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ یہ روایت بھی موجود ہے ترمذی کے اندر حوض کوثر کے متعلق، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو ایک پل ہے، اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، وہ بجلی کی چمک کی طرح اور تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور جو اہل جہنم ہوں گے وہاں سے نیچے جہنم میں گرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ یہ روایت بھی مشکات میں موجود ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جو برے ہیں وہ اس سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ اس کے بعد ہے جنت سے متعلق۔ جنت سے متعلق بھی ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین و سکون کے اسباب اور نعمتیں ہیں۔ جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہ مریں گے۔ جنت کے بارے میں بھی آج کے دور میں بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ جنت اور دوزخ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک صرف دھوکہ دینے کے لیے ان کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ یہ نظریہ قائم کرتے ہیں وہ خود غلطی پر ہیں، چونکہ ایمان تو غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کا نام اصل ایمان ہے۔ مشاہدے کے بعد تو وہ ایمان نہیں، وہ تو انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں۔ اس لیے جنت پیدا ہو چکی ہے اور دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ قرآن ایک برحق کتاب ہے جس کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان غیر مسلم اس کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ،
تو اس سے یہ بات ثابت ہو کہ جنت کا ثبوت ہے۔ اسی طرح دوزخ سے متعلق بھی ہمیں یہ نظریہ رکھنا ہے کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور نیک لوگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے، چاہے کتنے ہی زیادہ گناہ گار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ جنت کے بارے میں تو میں نے آپ کو آیت بتا دی، اور دوزخ کے بارے میں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ جس آگ کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، تو اس آگ سے، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس آگ سے بچو۔ بہرحال اگلی بات ہے گناہوں سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر بھی سزا دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے، اس پر بالکل بھی سزا نہ دے۔ بہت سارے واقعات احادیث میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بدکارہ عورت اور فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرما دیتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی آپ نے جگہ جگہ قرآنی آیات کے شان نزول میں اور احادیث مبارکہ میں سنا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیک اعمال کرنے کے بعد بھی دل میں ڈر ہونا چاہیے، اور برے اعمال کرنے کے بعد تو اور زیادہ ڈر ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو پھر نیک اعمال ہونے کے باوجود بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا دوسرے گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ نہیں معاف فرماتے، اس کے علاوہ دیگر تمام گناہ جس کے لیے چاہے معاف فرما دیتے۔ اسی طرح اگلا نظریہ ہے کسی کے جنتی ہونے سے متعلق، تو جن لوگوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سے صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور جو ایک مشہور حدیث ہے جس میں عشرہ مبشرہ کا ذکر ہے کہ 10 صحابہ کو اس میں جنت کی خوشخبری دی گئی، تو انہی کے بارے میں یقینی طور پر جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی جنتی ہونے کا، یا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہی لوگ یقینی طور پر جنت میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جو جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی لذت کے مقابلے میں تمام نعمتیں بے حیثیت معلوم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں اور کیا چیز چاہیے، تو اہل جنت عرض کریں گے، جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں راضی کر دیا، ہمیں جنت میں داخل کر دیا اور آگ سے بچا دیا، اور ہمیں کیا چاہیے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پردہ ہوگا اس کی کیفیت اللہ کو معلوم، پردہ ہٹائیں گے تو تمام لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تو اس کے بعد ان کو سب پچھلی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ یعنی اللہ کا دیدار ایسی چیز ہے کہ جب وہ سب کو حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، تو پھر آدمی تمام نعمتوں کو بھول جائے گا۔ دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتے۔ دنیاوی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دنیاوی آنکھوں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا، البتہ آخرت میں اللہ پاک
انسان کے اندر وہ استعداد پیدا کر دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی ان آنکھوں سے ہمیں دیکھنے والا بنائے۔ اس کے بعد ہے خاتمے سے متعلق، یعنی عمر بھر کوئی کیسا بھی بھلا یا برا، یعنی اچھا یا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہو اسی کے مطابق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اسے اٹھایا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ بندہ بسا اوقات جنتی والا عمل کرتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دوزخی ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اہل دوزخ والے عمل کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنت والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب مقرر ہے، تو کسی کو یہ اس بات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ماشاءاللہ نیک اعمال کر رہا ہوں، میرے لیے تو پکی جنت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس کا خاتمہ بالخیر نہ فرمائے، بلکہ اس کو کسی ایسی آزمائش میں ڈال دیں کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے یا عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ آخری بات ہے توبہ سے متعلق کہ آدمی عمر بھر جب بھی کبھی توبہ کرے، یا کافر مسلمان و اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم نکلنے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی اور نہ ایمان۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ نزع کی حالت شروع نہ ہوئی ہو۔ جب نزع کی حالت شروع ہو جائے اور موت کے فرشتوں کو دیکھ لیں تو پھر اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس وقت سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔